کیا جو بنے ہوئے ہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں، کیا ہم ان کو گرا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں گرا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی عزت و توقیر، حرمت اور ان کی محافظت تمہارے اوپر اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح تمہاری اپنی عبادت گاہوں کی۔ اب دیکھ لیجئے، اسلامی دنیا میں جہاں جہاں فتوحات ہوئی ہیں، کوئی ایک واقعہ مجھے تاریخ میں بتا دے کوئی شخص کی کسی فتح کرنے کے بعد ان غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں سے کسی ایک کی اینٹ بھی اپنی جگہ سے اکھاڑی کسی نے؟ کبھی بھی نہیں، ایسے نہیں ہوا کبھی بھی۔ آپ کو سب سے بڑی مثال جس کا تواتر کے ساتھ ہمارے پاس تاریخ میں جس کا ذکر ملتا ہے، فلسطین کی فتح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، سارے بڑے بڑے وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ عمر فاروق آئیں گے، جب گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز کا وقت ہوا تو کیا کیا؟ انہوں نے آفر کی کہ آپ یہیں ہمارے اس چرچ میں، کلیسا میں، یہیں پہ آپ عبادت کریں آپ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل گئے، فرمایا نہیں، میں نے اگر آج عبادت کی تو آئندہ آنے والے مسلمانوں کو اس میری عبادت کرنے سے یہ بہانہ مل جائے گا کہ چرچ میں کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق نے نماز ادا کی تھی، اس لیے ہر چرچ کو مسجد بناؤ، اس کو گرا دو۔ میں ان کو یہ بہانہ بھی نہیں دینا چاہتا آئندہ مسلمانوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نفی کرتے ہوئے یہ میرا حوالہ دینا شروع کر دیں، میں یہاں نہیں ادا کروں گا۔ باہر نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد عبادت ادا کی وہاں پر، اور جس جگہ پہ عبادت کی وہاں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، جسے ہم آج کل مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے لیے جس کے لیے ہم آپس میں یہ مسلمان لڑتے ہیں یہودیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، مسجد اقصیٰ حقیقت میں یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی، اور اس کے بعد اس کو اسکیلیٹ کیا گیا اور بنایا گیا۔ عمر فاروق کے دور میں ہی اس کی بنیاد رکھی گئی، اور آہستہ آہستہ آتے ہوئے اس کے بعد پھر اس کی تکمیل ہوئی، اس کو بنایا گیا۔ دور کی مسجد اقصیٰ، اس کو نام بھی حضرت عمر فاروق نے ہی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اتنا بھی شائبہ نہیں چھوڑا وہاں پر کہ کسی کو آئندہ آتے ہوئے یہ جرت ہو سکے کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو ڈھائیں، یا ان کو مسمار کریں، یا ان کو تخریب کاری کا شکار کریں، یا ان کو شکست و ریغ کا شکار کریں۔ کسی صورتحال میں یہ موقع ہی نہیں دیا کسی کو۔ آپ پر فرض ہے اسلامی ریاست میں، اگر آپ کے یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں، بنی ہوئی عبادت گاہیں، ان کی محافظت کرنا، ان کی شکست و ریغ کے بعد ان کی مرمت کرنا، یہ لازم ہے اسلامی اسٹیٹ کے اوپر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاہدہ نجران کے مطابق، ٹریٹی آف نجران کے مطابق، کہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی مرمت کرنا، ان کے لیے سکون پرسکون عبادت کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ باقی ان کا اپنا معاملہ جو ہے، جس طریقے سے ریاست سمجھتی ہے اس طریقے سے کرے۔